اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے صحیح بخاری احادیث نمبر 96 سے 100 تک۔ ان احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور اس کی اہمیت کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 96۔ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ ہمارے قریب پہنچے تو عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا یا تنگ ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم اپنے پیروں پر پانی کا ہاتھ پھیرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ آگ کے عذاب سے ان ایڑیوں کی خرابی ہے جو خشک رہ جائیں۔ یہ 2 مرتبہ فرمایا یا 3 مرتبہ۔ حدیث نمبر 97۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص ہیں جن کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو اور اپنے نبی پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور دوسرے وہ غلام جو اپنے آقا اور اللہ دونوں کا حق ادا کرے، اور تیسرے وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو جس سے شب باشی کرتا ہے اور اسے تربیت دے تو اچھی تربیت دے، تعلیم دے تو عمدہ تعلیم دے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے 2 گنا اجر ہے۔ پھر عامر نے صالح بن حیان سے کہا کہ ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی ہے، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ حدیث نمبر 98۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، یا عطا نے کہا کہ میں ابن عباس پر گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ واعظ سن کر کوئی عورت بالی اور کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے روایت کیا۔ انہوں نے عطا سے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں۔ امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے کہ وہ بھی عورتوں کو واعظ سنائے۔ حدیث نمبر 99۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ حدیث نمبر 100۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کر علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے، اس لیے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فربری نے کہا کہ ہم سے عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے فتیبہ نے، کہا ہم سے جریر نے، انہوں نے حشام سے مانت اس حدیث کے۔ سبحان اللہ۔
یہ تھی آج کی حدیث۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ صدق اللہ العظیم۔